يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے سورہ آل عمران کی ایک بہت ہی امپورٹنٹ آیت 65 کے بارے میں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نالج اور انڈرسٹینڈنگ کے بارے میں کچھ اہم باتیں کہی ہیں جو ہمارے روز مرہ کے چیلنجز سے جڑی ہیں۔ ہو آر پیپل آف دا بک؟ اس آیت میں پیپل آف دا بک کا ذکر ہے، جو لوگوں کو یہ یاد دلاتا ہے کہ اگر آپ کو کتاب کا علم ہے تو آپ کی رسپانسبلٹی بڑی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ کبھی کبھی نالج کے ساتھ ساتھ ایک ٹینڈنسی آ جاتی ہے کہ لوگ اپنی آئیڈیالوجی کو ڈیفینڈ کرنے لگتے ہیں، چاہے وہ کتنا ہی الوجیکل کیوں نہ ہو۔ مثال کے طور پر جیوز اور کرسچنز ایک دوسرے سے یہ آرگیو کرتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام جوئش تھے یا کرسچن، لیکن ان کی اصل صورت یہ ہے کہ وہ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ سے بہت پہلے تھے، تو یہ آرگیومنٹ ہی سمجھ سے پرے ہے۔ قرآن ہمیں کہہ رہا ہے کہ ایسی باتوں پر آرگیو کرنا جو ہم نہیں جانتے صرف ہمیں کلوز مائنڈڈ بنا دیتا ہے اور گروتھ کا راستہ روک لیتا ہے۔ نالج ورسز انٹیلیکٹ۔ پھر اللہ نے یہ بھی کہا ہے کہ لوگوں کو جو بہت ساری چیزیں یاد ہیں ان سے پوچھا جاتا ہے تم اپنے انٹیلیکٹ کا استعمال کیوں نہیں کرتے؟ یہ پوائنٹ ہمیں سکھاتا ہے کہ قرآن نالج اور انٹیلیکٹ کو الگ کرتا ہے۔ ہمارا علم صرف یاد رکھنے تک ہی نہیں ہے، بلکہ ہمیں اسے سوچنے اور غور کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کہنا ہے کہ آپ کا نالج آپ کو سوچنے سے روک نہ دے، بلکہ یہ آپ کو ڈیپر کنٹمپلیشن کی طرف لے جائے۔ جیسے قرآن میں ہے، صرف وہی اللہ سے ڈرتے ہیں جو اس کی نالج رکھتے ہیں۔ جتنا زیادہ آپ علم حاصل کرتے ہیں اتنی ہی آپ کی اللہ کی طرف خود کانشیسنس بڑھتی ہے۔ کنٹینیوس گروتھ۔ تو اس آیت سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ نالج کی اہمیت تو ہے ہی، لیکن اس نالج کو اپلائی کرنا اور کنٹینیوس لرننگ کرنا اس سے جڑا ہوا ہے۔ جب ہم یہ مینٹیلٹی رکھتے ہیں، نہ صرف ہم خود گرو کرتے ہیں بلکہ اس کا پازیٹیو امپیکٹ سوسائٹی پر بھی پڑتا ہے۔ یاد رہے، نالج اور انڈرسٹینڈنگ سے ہی ہم بہتر انسان بن سکتے ہیں۔ تو چلیے اس بات کو اپنی زندگی میں اتارتے ہیں اور ہمیشہ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی زندگی میں علم اور حکمت بڑھائے۔